بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ قرابت دار ہیں۔ قرابت دار یعنی رشتہ دار، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تمہاری یہی بات جو تم نے کہی درست ہے تو یوں سمجھ لو کہ گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم ریت یا راکھ ڈال رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ جب تک تم اس حالت پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ تمہارے لیے مدد آتی رہے گی، اور اگر تم نے انتقامی کارروائی شروع کر دی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ہمارے ساتھ رہنے سہنے والوں میں، اپنوں میں، پراؤں میں، رشتہ داروں میں، اجنبیوں میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہ جن کے ہاں احسان شناسی کا بدلہ احسان شناسی کے بجائے احسان فراموشی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یا تو یہ تربیت ہے ان کی یا یہ مزاج ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینے کے بجائے بدی اور برائی سے دیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کا بدلہ ان کی طرف سے صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ خوش اخلاقی کا بدلہ جہالت اور بد اخلاقی سے دیا جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اچھی طریقے سے ہر مسلمان یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے کہ شریعت کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، درگزر کرو، معاف کر دو، اچھائی سے اس کا بدلہ دو۔ اور اگر اچھائی سے تم بدلہ دیتے رہو گے تو تین فائدے جو یہاں اس حدیث میں ذکر کیے وہ تین فائدے تمہیں حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ تم ان کے، اگر ایسا ہی ہے تو گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، گرم ریت ڈال رہے ہو۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری نیکی کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ مسلسل دیتے رہیں گے، تمہارے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ وہ جو برائی کر رہے ہیں اس برائی کا بدلہ ان کو برائی سے ملے گا، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں اچھائی، نیکی، اجر، ثواب وہ چلتا رہے گا۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تم ان کے ساتھ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لوگو گے اور احسان فراموشی کے بجائے احسان شناسی کے ساتھ دینے لوگو گے، بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دیتے رہو گے، تو ایک وقت یقیناً ایسا آئے گا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے اور سامنے والے کا طرز عمل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی حرکت پر وہ شرمسار اور نادم ہو جائیں، آئندہ کے لیے اپنے رویے کو بہتر کر لیں، اپنا اخلاق
اچھا کر لے تو اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے جو یہاں پر اس حدیث میں ذکر کی کہ اگر تم جواب برائی سے نہیں دیتے، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہتا ہے۔ اور اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے جو احادیث میں ہے، اور وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا روایات میں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی جو ہے وہ بہت برا بلا کہہ رہا تھا، آپ سنتے رہے، جب وہ آدمی حد سے زیادہ تجاوز کر گیا تو آپ نے اس کو جواب دینا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے تھے، جیسے ہی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینا شروع کیا، آپ علیہ السلام چل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عجیب بات ہے، اب تک وہ مجھے سناتا رہا تو آپ کھڑے رہے، اور جب میں نے بولنا شروع کیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا فرشتہ چلا گیا۔ جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ہمارے جواب کے بجائے فرشتہ جواب دیتا رہے؟ تو بہرحال حسن سلوک جو ہے وہ یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کریں تو تم صلہ رحمی کرو، وہ برائی کریں تو اچھائی کرو۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اچھا کریں تو ہم بھی اچھا کریں گے، وہ برا کریں تو ہم بھی برا کریں گے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ ہے عدلہ بدلہ۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ رشتے توڑیں اور تم رشتے جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔ وہ تمہارے لیے دروازے اپنے بند کریں اور تم ان کے لیے اپنے دروازے کھولو، یہ ہے صلہ رحمی۔ انہوں نے مستقل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، قطع رحمی کی، اور آپ اپنے ہر خوشی غمی کے موقع پر ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اب وہ آئیں نہ آئیں اس کا جواب وہ کیا دیں، یہ تو کام اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں بہت بڑا یہ عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے بعد پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی رویداد اور کہانی سناتا ہے کہ جی میں تو ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں، میں فلانا کرتا ہوں۔ اس حدیث میں ساری باتیں آ گئی ہیں کہ بھائی اگر وہ جیسے بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، تحمل اور بردباری کے ساتھ پیش آنا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔